السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ میرے معزز بھائیوں، آج کل مسلمان کی زندگی بہت زیادہ پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، آج مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ایک انسان اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے اور ان کے رستوں پر، ان کے احکام پر چلنے والا ہے، پھر بھی اس کو یہ پریشانی، یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ مہنگائی، یہ حکومتوں کی طرف سے ظلم اور جبر، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں مختلف چیلنجز، مشکلات یہ سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو پریشانی ہو۔ تو دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی پریشانیوں سے بھری رہے گی، مشکلات سے بھری رہے گی، اور یقیناً زندگی اس کی مشکلات کا سامنا کرے گی، اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان بہت کم ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں زندگی جو ہے وہ اندھا ہو کر، قرآن سے اندھا ہو کر اس نے زندگی گزاری تھی، تو اب ہم اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اور اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اب کس طرح مسلمان نے، مسلمان مرد نے، مسلمان عورت نے، مسلمان لڑکے نے، مسلمان لڑکی نے اپنی زندگی میں اللہ کے رستے سے منہ موڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے احکامات کو ترک کر کے زندگی گزاری، اس کے لیے آپ تین مثالیں سماعت فرمائیں۔ کچھ پہلے ہمارے ہاں دنیا بھر میں ایک اطلاع آئی، ایک وبا کے نام سے بات پھیلی کہ کرونا وائرس ہے، اور اس میں ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ نے کسی دوسرے شخص سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ یہ بیماری ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے۔ اگر سامنے والے کے ہاتھ میں یا اس کی جسم میں کرونا ہو تو یہ ہاتھ ملانے سے یہ کرونا کا وائرس پھیل جاتا ہے۔ پوری دنیا مان گئی، لیکن مسلمان کو اللہ نے پہلے کہا ہے کہ بھائی نامحرم سے ہاتھ نہ ملانا، جس کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے اس سے آپ نے ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ لیکن مسلمان اللہ کی بات بھول گئے، مان ہی نہ گئے، اور اللہ کی مان کو ٹکرا گئے۔ اللہ کی بات کو اس نے کچھ نہ مانا تو پھر پریشانی تو ہوگی زندگی میں، یقیناً پریشانی ہوئی، اور کرونا وائرس میں اس مسلمان کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانے پڑے۔ اگر آج ہمیں ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کے آنکھوں کا نظر جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہے کہ آپ نے نامحرم عورتوں کو اور غلط ویڈیوز کو، فحش فلموں کو، ننگی تصویروں کو، اور ہر وہ چیز جس کو دیکھنا شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، نہیں تو ہفتے میں آپ کا نظر ختم ہو جائے گا، تو میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمان اس ڈاکٹر کی بات پر عمل شروع کریں گے اور اسی طرح کریں گے جیسا ڈاکٹر ہمیں کہہ رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اللہ پاک نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نامحرم کو نہ دیکھیں، آپ ہر کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا شریعت میں آپ کے لیے جائز اور الاؤ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور اگر ڈاکٹر آج ہمیں کہے تو ہم اس کی بات مان جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ بھئی آپ کے ایک نماز پڑھنے سے آپ کو 25 درجہ ثواب ملے گا باجماعت، یا 27 درجہ ثواب ملے گا۔ ہم نے اس کو بلا دیا، لیکن جب دنیا نے اعلان کر دیا کہ فلاں ملک میں آپ کے ملک کے کرنسی کے 25% زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج کل سعودیہ میں پاکستانی جو ہے وہ 70 روپے یا 77 روپے، امریکن ڈالر ہے 280، 270، 290۔ اس کے لیے ہم لوگ اس ملک جاتے ہیں، اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر کی آسائش کو، اپنے گھر کی خوشیوں کو، اپنے گھر کے تمام احوال کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کمانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اے میرے بندے نماز کی طرف آؤ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یعنی اے میرے امتی اگر تم بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ لو، لیکن اس کے لیے ہم نہیں جاتے۔
تو جب ہم اللہ کے قوانین کے ایسے خلاف چلیں گے تو یقیناً کبھی تو ہمارے اوپر کرونا کا پریشانی اور عذاب آئے گا، لیکن اللہ نہ چاہتا تو یہ آ جاتا، بالکل نہیں آ سکتا۔ کبھی ہمارے اوپر مہنگائی کا جو دن ہے، جو وبال ہے وہ آئے گا، کبھی ہمارے اوپر بدامنی کا جو عذاب ہے وہ آئے گا، کبھی ہمارے اوپر معاشی مسائل آئیں گے، کبھی ہمارے گھر میں، بلکہ ہر ایک کے گھر میں کسی میں کم کسی میں زیادہ پریشانیاں، اختلافات، مشکلات، مسائل یہ تو ضرور آئیں گے، اور اللہ نہ چاہے تو ان میں سے کوئی چیز نہیں آ سکتا۔ اور یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو چیلنج کر دیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا اس کی دنیاوی زندگی بھی مشکلات سے بھری رہے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ہمیں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مغرب نے اور یورپ نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر آج وہ بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں دن میں کہیں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے پاس سکون نہیں ہے، اور سکون دین میں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کو اپنا لو، دین کو اپنے سینے سے لگا لو، دین پہ چلو، اپنی اولاد کو چلاؤ اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی طرف اپنی عمل کے ذریعے لے آؤ، تب ہماری زندگی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں سے پریشانیاں، مسائل، معاشی مسائل، رشتوں کے مسائل، اختلافات، جھگڑے، ان سب کو اللہ پاک خوشیوں سے، اپنے رحمتوں سے تبدیل فرمائے۔